بائی بستامی رحمت اللہ علیہ آپ آندے پیان آپ روزے دی حالت چاہ نفلی روزہ ہوئے نفلی روزہ ہیں جی کسی مرید نے دعوت پیش کی تھی آپ نے لقمہ تناول فرمایا کہ نال خلیفہ ودائی نا آکھن لگا حضور تو انت روزہ نہیں آپ فرمایا اللہ دا بندہ ہے نفلی روزہ آئی ایدی قضا ہوندی ہے فرضی ہوئے قضا بھی ہوندی ہے تے کفارہ بھی ہوندہ ہے اگر اس غریب دا دل چھوٹ بجنا یہ دلان دا بڑا خیال رکھے دلان دا کیوں قلب المومن عرش اللہ فرمایا جڑا مومن دا دل ہے نا اے رب دا عرش ہے نہ میں زمین سمانا نہ آسمان سمانا اس مومن دے دل وچ اصل تو ہک عرش سن دے رہا ہیں نا جی ہک عرش تے میں پڑھدا پیام حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ اتھے بیٹھیا تھے سر المکتوم آپ دی گل آ گئی میں کہا جڑی نبراس آپ دی کتاب ہے نا نبراس شرح قائدی جڑی شرح اگر آپ مصر جائیں جامع الازہر میں صرف آپ کہیں صاحب نبراس خدا کی قسم وہ کہیں کہ علامہ عبدالعزیز کی بات عبدالعزیز علیہ رحمہ اے بھی پڑھ دیاں جی حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ طالب علم بیٹھے نا جی نال نال میرا دل ہوندہ ہے بیسیاں گلہ بھی ہوندی ہے نا استاد دا آکھا منن تے استاد ادب کرنی کیا مل ہے حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ یہ حافظ گر بھی ہم تے ولی گر بھی ہم حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ شاگردن سبق یاد نہ تھیا نا جی تے وقت استاد کن نہ پہنے آپ کن نہ پائے تے استاد جلے کانڈ والاوے تا شاگرد پہلے کن چھوڑی نہیں کھڑے ہوئی ایمیں ہے کہ نہیں استاد کن نہ پائے استاد ٹوڑ گئے گھر سردیاں دی راتین استاد جو ہی دروازے داخل ہوئے سارے شاگرداں کن چھوڑ دیتے تھے عبدالعزیز کن نہ چھوڑ بڑا ذہن اس ویلے خود ذہن حافظہ بڑا کمزور آئی حافظہ بڑا کمزور آئی کن ساری رات سردیاں دی راتی کن پکڑ کے کھلوتے رہن استاد حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جلے تہجد دے ویلے آئے نا ڈٹھے تھے سارے شاگرد ستے پہن تے عبدالعزیز کن نپ کے کھلوتے فرمایا عبدالعزیز ساری رات ہو گئی تو کن پکڑ کے کھلوتے عبدالعزیز آدھے استاد جی تساں کوئی اجازت چھوڑن بس استادہ نے دعا منگی تے تہجد دے ویلے دی دعا ہے تے استاد دی دعا ہے تے ولی دی دعا ہے اللہ میرے شاگردہ حافظہ تے ذہن کھول دے اللہ نے ایسا حافظہ کھولا آپ نے 40 سال دی عمر پائیے آپ نے اٹھاں دے اٹھ کتابہ لکھیاں تے آپ نے بیک وقت 2 کتابہ لکھیاں سجے نال بھی کتاب لکھی کبے نال بھی کتاب لکھی فرمانے بیدوی نہ ہو گیا تے فقیر 2 پیرہ نال بھی کتاب 4 کتابہ بیک وقت لکھیا تے آپ پڑھیں دے 40 سال دی عمر فوت وصال فرما گئے جی کہ کچھ شاگردن یہ کتابہ رانیاں آپ نے اپنی قبر مبارک کی شاگردنوں کتاب الحمدللہ آپ دی مدار پرانوار تے فقیر کئی دفعہ کوٹدو دے قریب پر ہاراں دی بستی اتے حاضر ہویا ہے اور آپ دی مدار دی خاصیت ہے جیڑے بچے دا حافظہ کمزور ہوئے جس بندے دا ذہن کمزور ہوئے سبق یاد نہ تھیندا ہوئے ترائے جو میراتا آپ دی مدار تے حاضری کرے اللہ دا حافظہ تے ذہن حافظ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے جناب والا فرمایا حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ان دی مدار تے بھی فقیر حاضر ہوئے اے بھی حضرت بائی دی بستامی رحمت اللہ علیہ دے وہ ویسی طریقے نال خلیفہ ہوئے حضرت جناب والا ابو الحسن خرقانی فرمانن میں ایک دفعہ روحانی طور تے پرواز کی تھی یہ نال نال علمی گلنا تے بڑیاں ذوق والیاں فرمایا روحانی طور تے پرواز کی تھی پرواز کردے جناب والا اے عرش تو بھی پار گزر گیا فرمایا دوسرے عرش تو پار گزر گیا حتیٰ کہ 7 لاکھ ایک عرش سن دے ودیا سے تے علامہ پرہاروی فرماندن 7 لاکھ عرش پار کر تے ایک عرش تو دوسرے عرش دی مسافت کتنی ہے جتنی اتھو لے کے اس عرش تک کے ایک عرش تو دوسرے عرش تک اتنی مسافت فرمایا 7 لاکھ عرش پار کر گیا تے آواز آئی فرمایا ابو الحسن کدھر جا رہے ہو عرض کی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ شب معراج کہاں تک پہنچے ہیں آواز آئی ابو الحسن رک جا واپس چلا جا اگر قیامت تک بھی سفر کرتا رہے تو تو وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں جتے اللہ دے محبوب معراج دی رات پہنچن تو قیامت تک ہی سفر کرتا رہا میں تو ایمیں تے نہیں آقا اللہ دے محبوب دی حقیقت سبحان اللہ اتنا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی اے ابو بکر الزاد دی قسم جس نے میں نو حق دنال دنیا تے بھیجے میری حقیقت میری بات جانی کوئی نہیں سکدا
یہ حقیقت محمدیہ یہ وقت الگ موضوع سبحان اللہ یہ تو کوئی ایسے بھی اپنا مقام دے ہی ہے نا گل پچھا وہاں آگ سو بھئی شب بارات انشاءاللہ وہ گل بھی وال کی آتی سبحان اللہ لیکن میں اگے بھی یہ پڑھ دا پیام کہ چون کنم قصد سخن نامے تو آیت بر زبان چے کنم آقا جز نام ہیچ یاد نیس یا رسول اللہ کے کران جس ویلے بھی میں کوئی گل کریں نا تھوڑا نام نامی اس میں گرامی میری زبان پہ آتا میرے آقا میں کیا کروں آپ کے نام کے سوا مجھے کوئی بات یاد نہیں اہل اللہ اللہ دے بندہ نہیں ہے کیا شان اور کیا مقام جناب والا پتہ نہیں میری گل کس طرف چل گئی اصل تک گل ہو آ گئی فرمایا 7 لاکھ عرش اور جناب والا اللہ دے محبوب نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ فرمایا جڑا ولی دا دل ہے جڑا مومن دا دل ہے کروڑا مومن نہ ہوسن کروڑا دے مومنہ دے دل رب دا عرش ہو گئے تے حضرت عبدالعزیز تا 7 لاکھ عرش گزرا ہے اتھے تک کروڑا دل بھی جناب والا رب دا عرش ہے جناب والا آج گل پہ کریں آئے اسے گل در پیچھا وانا سبحان اللہ جڑی گل جتو چھیڑی تے انہیں گل والا فرمایا ہر چشمیں دا تو پانی پیویں مطلب کسی بھی آب حیات ہوئی ہر ولی دی تو عزت کریں مطلب کسی بھی خضر حیات حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ دے بندہ نال مل دے رہا لاہور جڑا دروازہ ہے نا جی موچی دروازہ بڑا مشہور دروازہ ہے کسی زمانے جڑیاں تاریخیں اٹھنا اتھے اٹھ دیا موچی دروازہ لاہور قاری صاحب اتھے ایک بابا باندھا جتیاں سیندہ حضرت خضر علیہ السلام آوڑے مسافر دی شکل ہی آکھا بابا میں سفر کرنے تے میں نو جتی جلدی گانڈے فرمایا اپنی باری دا انتظار کر جڑے تے تو پہلے آئے بیٹھے نا پہلے میں انہوں دا کم کرے سا تے وقت تیرا کم کرے آدھے بابا میں ڈوڑے پیسے ڈیسائیں کہ ڈوڑے نہ دے تے باہمیں 4 گنا دے تے باہمیں اسلامی بھائیں آلے دن 11ویں تے رات 12ویں ہے جی نراز نہیں پیسے محبت کی گل پہ کریں سبحان اللہ ہے اگے تا دن دگنی تے رات چگنی آئی اب تو دن 11ویں اور رات 12ویں سبحان اللہ ایسی ترقیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے نسبت ہے نا نسبت سبحان اللہ فرمایا باہمیں دگنے نہ دے تے باہمیں 4 گنا دے میں وقت تو اپنے واری تو پہلے کم نہ کریں دا حضرت خضر جڑے مسافر دی شکل چلنا بابے دے نیڑے آئے کانی چاہ دین بابا جتی جلدی گڑنے اندر تو ٹھیک ہے نہیں تو میں پپلان تے گرد و نوا آلے جڑے نہیں آئے بیٹھے میں انہوں دسینا بھئی یہ بابا ہی میں جتیاں گنڈھانا لے بہانے لائی کھڑو تے اے اللہ دا ولی اگو بابا دے جو تو میرے دسینا ہے نا میں دسینا بھئی حضرت خضر آیا کھڑو تے جتیاں گنڈھانا لے بہانے لائی کھڑو تے یہ زیارت کرنی ہے کر کے دے ورنہ حضرت یا اٹک رحمت اللہ علیہ میں اتھے بھی حاضری کی تھی آپ لوہار حضرت یا اٹک رحمت اللہ علیہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ آج کل یہ بڑا تصور نکلا ہوا دیرانا صاحب کہ سادات کے علاوہ اگر کسی اور کی بیعت ہو تو تمہاری بیعت ختم میں نے کہا حضور تاجدار گولڈا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتھنٹک سید گیلانی سید کہ آپ مرید ہوئے حضور پیر آپ فرمائے میں جڑتا بندہ صحابہ نظر ہیں بابا بلے شاہ صاحب ہے جی سید گیلانی سید ہو کے کہندے مرید ہوئے شاہ نیت آنائیں دے مرید ہوئے بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں من لے بلیا ساڑا کہنا چھڑ دے پلا آل نبی اولاد علی نو تے کیوں لیکا لائیاں اگو بلے نے کہا جیڑا سانو سید سڑے دوزخ ملن صدایاں کیونکہ رانجا کر دے حقیقت گل دی ہے جی میں کوئی نہیں پہ کردہ سید ہوئے سید تے خالص سید ہوئے سید تبوں وڈا پہاڑے حضرت پیر سواگ خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے ہونے ہیں سید تبوں وڈا پہاڑے اے فقیر دی کان دیے لو تے قانونی بھی سید ہوئے آنا میں اس علاقے کوئی کافر نہ چھوڑا آسانیت ہی میں گلہ ہونی ہیں واز تا اللہ دے بندہ نے ہونے ہیں حضور پیر سواگ رحمت اللہ علیہ واز فرمائنے ہیں کہ 4 پائی تے کھلو کے واز کرتے ہیں کوٹدو دے قریب لوتران دی وسطی ہے کہ آپ واز پہ کریں تے کوئی بندہ اٹھیا ایک ہندو بھی مجلس واز موجود ہونے ہیں ہندو کھڑا ہویا آپ حضور فرمایا پہلے آسمان دوسرے آسمان 7 آسمان پار گزر گئے ہندو کھڑا ہویا فرمایا حضرت کوئی آسمان دروازے لگے ہوئے حضور کیویں پار گزرن اللہ دے ولی سمجھے کہ مسئلہ ہندو نو سمجھاون نال سمجھ نہیں آونا ذرا دکھا
ذرا دکھا کے نہ سمجھاؤں کیا اور آپ چارپائی تو لتھن میں مسجد دی پکی دیوار ہے آپ فرمایا وہ مسئلہ پوچھن والا اٹھی کلو اس ہندو نو کھڑا کیتا بہت سارے لوگ آپ میں پکی دیوار چو آسا مبارک گتے ہیں باری گزر گئے انتے وط والن ترائے دفعہ گئے بھی آئے فرمایا میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں اگر یہ پکی دیوار میرے سامنے پردہ نہیں بن سکتی تو حضور کے سامنے آسمان بھی پردہ یہ گل سمجھا کے دکھا کے سمجھا کے ہندو نو کروڑ درا بھی راہ چھوڑے تے توڑ جنت درا کلمہ پڑھا کے جنت درا کے اللہ دے بندہ دے جناب والا واز ہونے نواز پھر واز تو گل آ گئی جناب والا آج کل تو ہو گئے خطاب لا جواب تے مقرر شولا اللہ دے بندہ نہیں سیدھیاں گلاں ہونیاں مگر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اقبال نے بھی کہا تھا سینہ روشن ہو تو سوچے سخن ہے حیات جو ہو نہ روشن تو سخن بھی ہے مرگ لا پھر ایک بار وہی پھر بادو جام ساقی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی فرمایا عشق کی تیغ جگر دار و لالی کس نے علم کے ہاتھ میں ہے خالی نیام ہے ساقی اور تو میری رات کو مہتاب سے محروم رکھ تیرے پیمانے میں ہے اور 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند ان مناسب ہے تیرا فیض و عام صاحب یہ حضرت مجدد صاحب دی شان لکھے اقبال دی اولاد نہیں ہوندی حضرت مجدد دی بارگاہ حاضر ہوئے اتھے عرض کی تھی اگر اللہ میں نو بیٹا دے سی میں تھوڑی بارگاہ لے آساں جاوید اقبال پیدا ہوئے جلے 7 سال دے ہوئے تو حضرت مجدد دی بارگاہ لے گئے یہ عرض کی تھی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار گردن جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے گرمی آثار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے کیا جس کو مجدد صاحب کو یہاں مستیاں بابا جی صاحب امیر المجاہدین علامہ قادم حسین رضوی انہوں نے میں گل مجدد صاحب دے حوالے نال سنی کہ آپ دے خلیفے فرماندن بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ دے خلیفہ بدر الدین سرہندی کہ حضرت مجدد صاحب جی جہاں نماز دے ہوتے نماز پڑھ دیاں نا جی جہاں نماز تھے وہ جہاں نماز ہو گئی نا پرانی کہ میں کبھی کہیں گے ردی نہ ساڑھے وے میں وہ ٹکڑا کاٹ کے نا جتھے آپ سجدہ فرمائیں گے قاری صاحب توجہ ہے میں ہی نہیں آدھا پیا اے مجدد صاحب دی گل چونکہ نقشبندی مجددی آئے نا جی پھر مجدد دی بارگاہ حاضری فقیر کئی دفعہ الحمدللہ دیتی سرہند شریف تو اس وجہ تو میں آکھے جڑی میں حاضری دیتی ہوندی ہے تے انہاں دی گل کریں نا تے چا ساندی اے میں بابا صاحب دی زبانی ہے جی ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی ہے ان کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات غلطی انہاں دی تھے میں بیان سبحان اللہ فرمایا حضرت مجدد الفسانی جیڑی جگہ تے سجدہ کریں گے بدر الدین سرہندی فرمانن جی میں او ٹکڑا نہ کٹ کے تے وہ اپنی دستار دے وچ رکھ چھوڑا امامہ شریف وچ رکھ چھوڑا دستار تو اے اس یار میں پردہ پیام سبحان اللہ بڑی ایک نمی گل دستار تو آ گئی سبحان اللہ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف وچ لکھا ہے کہ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ بڑے ولی گزرے حضرت ابو علی دقاق انہوں نے کوئی ایک بندہ حاضر خدمت ہویا میں توکل دا معنی پوچھتا ہوں بھئی توکل کیڑی شے سمجھ آدھی پئی جی فقیر دیاں سادہ گلاں ہوندی سمجھ آدھی پئی توکل دا معنی پوچھتا ہوں بھئی توکل کیسے ہوندی جلے پہنچے نا کہ آپ نے سبحان اللہ بڑا سونا امامہ تے بڑی سونی دستار سجائی اس بندے تے دل وچ خیال آیا یہ دستار مینوں مل پوے یار دل وچ خیال عرض کردے حضور توکل دا کے معنی ہے آپ دستار اتار کے سر تے رکھ چھوڑی اور میں توکل دا معنی ہے دو جاندی دستار کے نظر نہ رکھی توکل دا یہ معنی ہے کہ دو جاندی پگڑی تے دستار تے نظر نہ رکھی بنا تے بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ فرمانن او دستار او دے اندر او ٹکڑا جتھے مجدد صاحب او میں اپنی دستار ہی رکھ چھوڑی تے جدے ہی ونجا تے وہ دستار سجا کروں ایک دفعہ راتی یہ تقریر تو لیٹ واپس آئے نا قاری صاحب نے محفل شب برات دی تے راتی 2-3 بجے واپسی ہوئی تے مینوں جناب والا اکھ لگ گئی تے مینوں امامہ شریف اتارنا بھول گیا دستار اتارنی بھول گئی سر تو میں اسے دستار نال سو گیا حضرت بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ فرمانن وہ دستار جس دے اندر وہ ٹکڑا جتے وتے مجدد صاحب جتے سجدہ کریں یا نماز دے دوران خدا دی قسم ہے وہ ٹکڑا میری دستار کہ وہ رات میں آنکھ جو لگی 12 دفعہ میں
12 دفعہ حضور دی بارگاہ وچ مینوں حاضری دا شرف میری دستار دے اوتے کیا انوار تجلیات قربان جائیں جناب والا ورنہ فقیر دا الحمدللہ انہوں نے بھی حاضری کی تھی دلی دے اندر جناب والا کیا نام ہے سید حسن رسول نما رسول دکھانے والے آپ جنو چاندے ہیں حضور دی زیارت کروا لینے ہیں حکیم اجمل خان دی قبر انہوں نے قدمہ چے فقیر الحمدللہ کئی دفعہ انہوں نے مدار دے حاضری کی تھی اور جناب والا ایک گل بڑی مشہور ہے نواب فیروز خان لاہور میں اندران دے فیروز پور روڈ جان دے بڑا مشہور روڈ ہے فیروز پور روڈ حضرت خواجہ سعد اللہ خان صاحب نقشبندی دا مرید ہے کون نواب فیروز خان حاضر خدمت ہویا اپنے شیخ دی خدمت اجازت کی تھی حضور حضرت حسن رسول نمات جنو چاندے ہیں حضور دی زیارت کرانے ہیں میں بھی تھوڑا مرید ہاں مہربانی فرماوا کوئی ایو جیاں وظیفہ دسوا جو میں نو بھی تا اللہ دے محبوب دی زیارت نصیب ہو فرماندن حکرات آپ نے فرمایا اچھا یہ وظیفہ کیتا کر الحمد شریف 7 دفعہ والآخر درود شریف ہے جو وظیفہ ہے آپ نے دس دیتا حضرت فرماندن حضرت خواجہ سعد اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ نے شیخ کامل نے وظیفہ دسا نواب فیروز خان فرماندن اللہ نے کرم کیتا شیخ دا دسویا وظیفہ پڑھیا تے راتی اللہ دے محبوب دی زیارت نصیب ہو نواب صاحب بڑے خوش ہیں بھئی اللہ نے زندگی پہلی دفعہ کرم کیتا ہے کہ اللہ دے محبوب دی زیارت نصیب ہوئی ہے سبحان اللہ اسم یہ زیارت لیں گلنا انہا بزرگاں نہیں کروں مطلع آج شفرات برکت والی رات اللہ کرے اکھ جو لگے تے دل لیا کہ جان پوے تے حضور دی زیارت پر دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے جیدہ کور کو نظر آئے کیا دیکھے دل دے اندر نظر نہیں آدھا ہے جی سبحان اللہ نواب صاحب فرمانن اللہ نے کرم کیتا جی تے راتی اللہ دے محبوب دی زیارت ہو گئی نواب صاحب صبح اٹھے تے بڑے خوشن بھئی اپنے شیخ دی خدمت خواجہ سعد اللہ خان صاحب دی خدمت ویسا نا جی تے 500 روپیہ ہدیہ شکرانہ پیش کرو وہ آج دا نہیں خان صاحب علیہ دورہ نہیں 350 سال پہلے جڑا آج میرے خیال ہے وہ 500 جڑی ہون جناب والا مہنگائی دور ہے اس 5 لاکھ تو بھی زیادہ ہویا نواب صاحب فرماندن میرا ارادہ ہویا میں 500 روپیہ شکرانہ حضرت کی خدمت پیش کرے ساں وقت میرا دل ارادہ بدل گیا آج دوجی راتی وقت زیارت ہوئی نا جی 1000 روپیہ پیش کرے نواب صاحب فرماندن دوجی راتی وقت میں وظیفہ پڑھیا چاہ کہ اللہ نے کرم کیتا تے دوجی راتی وقت زیارت ہوئی پر 2 دن بعد جلے میں حاضر ہویا میرے دل اس خیال آیا نواب فیروز خان تین تا اپنے پیران کو ہکرا دی اجازت منگی آئی دوجہ رات تین آپو وظیفہ پڑھے وہ شیخن کیڑا بزرگانوں کیڑا پتہ ہے میں نو ہکراتی زیارت ہوئی ہے کہ دوجی راتی میں وظیفہ پڑھے تے زیارت ہوئی میں ان یار ارادہ بدل گیا میں 500 روپیہ جو شکرانہ پیش کیتا ہے نا خواجہ سعد اللہ خان صاحب فرمان لگے نواب صاحب اے 500 تا پچھلی رات ہے جنہیں دوجی راتی زیارت وہ کتھے جنہیں دوجی راتی زیارت کی تھی نواب صاحب فرمان میں چپ کے نال 1000 روپیہ پیش کر دیتا جنہیں شیخ اے دا سارے ہے کہ تینوں زیارت ہو سی انہوں نے اے بھی پتہ ہے میرے مرید میں تو سی ورنہ قصیدہ بردہ شریف طالب علم پڑھ دے ہوتے صبح سویرے اتحار مدرسے دا جناب والا اسمبلی آغاز قصیدہ بردہ شریف آپ سن دے نہ اور آن دے قصیدہ بردہ شریف حضرت امام شرف الدین بصیری مختصر فالج دمرد ہو گیا 12 سال آپ چارپائی تے پہ رہے خیال آیا بصیری بڑے بڑے بادشاہ دی شانت قصیدے لکھے نہیں آج امام الانبیاء دی شانت قصیدہ لکھ چھوڑ فرمایا 165 دے قریب اشعار میں لکھ چھوڑے تے راتی علیہ قصیدہ لکھا تے حضور خوابی زیارت ہوئی تے اللہ دے محبوب دی بارگاہ پیش کیتا سبحان اللہ حضور اتنے خوش ہوئے آپ نے اپنا دست مبارک بھی جسم تے پھیرا ساری تکلیف بھی دیر ہو گئی کہ حضور نے چادر یمنی بھی نام عطا فجر لے جلے گئے نا جی ایمیں گلیچ گئے نا آ رہے ہیں صبح اٹھیں تے پہلے ہی کام نماز جامع مسجد جا رہے ہیں یوں ہی گلی تے نکر تے پہنچیں نا اتھا ہی گلیاں پھرن والا ایک درویش مجذوب آدھے بصیری کھلو گئے رک گئے نیڑے آندھے آدھے قصیدہ تو سنا میں آپ کہ میں تو بڑے قصیدے لکھیں تو کیڑا قصیدہ ہے کہ جدہ پہلا شعر ہے من تذکر جیران بزی سلام یعنی مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادہ والا قصیدہ بصیری حیران ہو گئے اے تو میں راتی قصیدہ لکھے کاری صاحب اجے تو کہنوں ڈسایا ہی نہیں
کہنو سنائی کو نہیں یہ مجذوب نو کنجے پتہ لگی ہے مجذوب آدھے بصیری راتی جلے اللہ دے محبوب دی بارگاہ تو قصیدہ سنائندہ پہ آئیں حضور خوش پہ تھینیاں اے درویش بھی کونے کھلو کس تو تک قصیدہ بردہ شریف دی دھوم مچی ایسی دھوم مچی کہ آج پپلان دے ہر اہل سنت مدارس دے اندر الحمدللہ چاہے دارالعلوم حمدیہ غوثیہ ہوئے یا چاہے جامعہ محمودیہ ہوئے ہر روز صبح سویرے سبحان اللہ پہلی آوازی قصیدہ بردہ شریف اور قصیدہ بردہ شریف ادھا ہک شیر بڑے بڑے بزرگاں نے جناب ادھا وظیفہ فرمایا سبحان اللہ گل جناب والا حضرت مجدد صاحب دی گل پہ کریں دیا سے گل شب برات دے حوالے نال انہاں دی گل آ گئی آپ جناب حضرت مجدد صاحب آپ 15 شعبان دی رات آپ قیام اللیل آپ رات نو قیام فرما رہے ہیں عبادت فرما رہے ہیں آپ دی گھر والی بھی موجود ہیں آپ دی اہلیہ صاحبہ گھر والی بھی موجود ہیں آپ دی گھر والی آکھن لگیاں پتہ نہیں اج کہندا نا صفحہ ہستی تو مٹ گیا ہو سی حضرت مجدد صاحب قریب بیٹھن آپ نے فرمایا جینو یقین ہووے کہ او دا نام صفحہ ہستی تو مٹ گیا ہے جناب والا اس دا نام اس فہرستی شامل کر دیتا گئے جنہاں نے اس دنیا تو جانے جینو یقین ہووے تجھے متعلق کریں پھر اوہی سال ہے فرماندن اوہی سال ہے شب برات 15 شعبان تو بعد سفر دا مہینہ 29 سفر 63 سال دی عمر سوموار دا دن نے تے آپ نے جناب والا ہاتھ مبارکی میں بدے ان وصال دے ویلے جویں اساں نماز وچ قیام دے وچ سنت طریقے دے مطابق آپ دا جس ویلے ہاتھ چھڑائے گئے نا جی تے آپ دے بیٹے بھی محمد سعید قاری محمد سعید صاحب نا دی بھی بڑی لاجون آپ دے بیٹے عید الیار پیدا ہو گئے آپ نے سعید سین دا اضافہ کر کے فرمایا ادنا سعید خوشبخت سعید سعادت مند ہاں سبحان اللہ نا دی بھی بڑی لاجون دی نے پہلوان ایک پہلوان تھل دے علاقے دا ساڑے کو ادنا جان محمد محبل شریف کبڈی ہوئی تی حضرت پوچھا طالب علمہ کو دیگرے لے میلہ دیکھن گئے فرمایا سنگیو کون جتا ہے کہتی جان محمد پہلوان جڑا تھل چنگنا لے دائیو جت گئے حضرت جلال چاہے فرمایا ایوی جان محمد کہ اووی جان محمد اسیں جان محمد آئیں کہ وہ بھی جان محمد ہے اے فرمایا کہ وہ دی تقدیر بدل کے رکھ دیتی ولایت وہ جی آج بھی چنگنا والا انہوں دا خاندان موجود ہے وہ دی قبر جان محمد دی محبل شریف ہے لیکن پچھلی اولاد آج تک فقیرہ دے موجود ہے نا دی بھی بڑی لاجون